ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ حکومت کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہت ہی بڑا یا اعلیٰ رتبہ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے وہ اپنا تخت آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے؟ ہم کلام مقدس میں سے آج کچھ حوالے دیکھیں گے جہاں پہ اس بات کا واضح ذکر ہے کہ خدا اپنا تخت ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں۔ سب سے پہلے خروج 19واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 6 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ اس آیت میں خدا موسیٰ کو اپنے بنیادی مقصد کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب وہ اسرائیل کو مصر سے نکال کر لایا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے اس نے اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا۔ اور یہاں پہ ان آیات میں خدا اپنا یہ منصوبہ جو اس کا اسرائیل کے لیے تھا وہ موسیٰ کو بتاتا ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے یا جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ خدا کا یہ منصوبہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں تھا بلکہ آج کل کے مسیحیوں کے لیے بھی اس کا یہی منصوبہ ہے کہ جب اس نے ہمیں گناہوں کی غلامی سے رہائی بخشی یا ہمیں آزاد کروایا تو اس کا مقصد اس بات سے کیا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور موسیٰ اس پہاڑ پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا اور خداوند نے اسے اس پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے مصریوں سے کیا 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 اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آئے۔ میں جب اس حوالہ کو پڑھتا ہوں تو اس بات پر غور کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خداوند کا جو بنیادی مقصد تھا اسرائیل کو مصر سے رہائی دلانا وہ یہ تھا کہ خداوند اسرائیلیوں کو اپنے پاس لے آئے۔ خداوند چاہتا تھا کہ اسرائیلی اس کے پاس آئیں، ان کو دوسری برکتیں دینا یا ان کو غلامی سے رہائی دلانا، ان کو شریعت دینا یا ان کو اپنی برکتوں سے نوازنا یا ان کو وعدہ کی سرزمین پر لے کر جانا، یہ سب چیزیں تھیں، لیکن خدا کی نظر میں یہ تمام چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی تھیں اور خدا کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے پاس لے کر آئے۔ اور یہی مقصد خدا کا آج کل کی کلیسیاؤں کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی خدا کا یہی مقصد ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خدا کے باتوں سے واقف ہیں، خدا کی باتوں کو جانتے ہیں، خدا کے کلام کو بھی جانتے ہیں اور خدا کی برکتیں بھی پا چکے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ خدا کی اس وعدہ سے یا خدا کا جو بنیادی مقصد تھا اس سے ہم ناواقف ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور ہم اس کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اور یہ وقت ہم کیسے گزار سکتے ہیں خدا کے ساتھ؟ خدا کو ٹائم دے کے، خدا کے پاک کلام کو پڑھ کر، اس کے ساتھ دعا میں ٹھہر کر ہم خدا کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ جو اس کے لوگ ہیں، اس کے جو تمام لوگ ہیں، ان کا جو ایک رشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایک ذاتی تعلق کو قائم کر سکے۔ اس حوالے کو اگر ہم تھوڑا سا آگے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، سو اب اگر تم میری بات کو مانو اور میرے عہد پر چلو گے۔ اور یہاں خدا 2 بنیادی شرائط کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے پاس آنے کے لیے یا اس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے، اس کے پاس آنے کے لیے 2 بنیادی شرائط ہیں جو ہمیں پوری کرنا ضروری ہیں، جو کہ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ میری بات کو ماننا اور میرے عہد پر چلنا۔ اور اگر کوئی بھی یہ بنیادی 2 شرائط خدا کی پوری کرتا ہے تو وہ خدا کے پاس جاتا ہے، اس کا رشتہ اور جو اس کا تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اور اس کے 10ویں باب میں کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی اور میرے پیچھے چلتی ہیں۔ یعنی خداوند نے، یسوع مسیح نے یہاں کسی خاص فرقے کا ذکر نہیں کیا یا کچھ خاص لوگوں کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا کہ میری بھیڑیں وہ ہیں جو میری آواز کو سنتی ہیں اور میرے پیچھے چلتی ہیں۔ وہی 2 بنیادی شرائط کہ اس کی بات کو ماننا، اس کی بات کو سننا اور اس کے عہد پر عمل کرنا یا اس کے عہد پر
چلنا، اور خداوند بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم یہ دو بنیادی شرائط کو پورا کریں اور ہم خدا کے پاس جا سکیں۔ ہم اپنے حوالے کی طرف دوبارہ آتے ہیں، اس کو آگے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک ملکیت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ اور یہی خدا کا بنیادی مقصد تھا اسرائیل کے۔ بہت سے خدا کے مقدس لوگ ہیں جو اس خدا کے مقصد کو سمجھ نہیں سکے، لیکن اسرائیل میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خدا کے اس مقصد کو سمجھا، خدا ان کی باتوں پر عمل کیا، لیکن اور وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے اور ان کا خدا کے ساتھ ذاتی تعلق مضبوط ہو گیا، لیکن اسرائیل ایک پوری قوم کی حیثیت سے خدا کے اس بنیادی مقصد کو نہ سمجھ سکی۔ وہ شریعت پہ تو بہت عمل کرتے تھے، خدا کی برکتوں کو بھی جانتے تھے، مانتے بھی تھے کہ خدا نے ہمیں بہت سی برکتیں دی، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ خدا کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاس لے کر آئے۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ گناہ اور شیطان جو خدا کے مقاصد ہوتے ہیں وہ ان میں تاخیر لازمی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کاموں کو کبھی بھی ناکام نہیں بنا سکتے۔ ایوب نے جب اس کی مصیبتیں ختم ہوئیں تو بڑے خوبصورت الفاظ میں اس نے خدا سے کہا کہ اے خدا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور تیرا کوئی بھی کام ناکام نہیں جا سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ جو خدا کے مقاصد ہیں، جو خدا کے وعدے ہیں، ان میں تاخیر لازمی ہو سکتی ہے، شیطان اس کام میں تاخیر لازمی کر سکتا ہے، لیکن خدا کے کسی بھی کام کو کبھی بھی ناکام نہیں بنا سکتا۔ خدا کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے پاس لے کر آئے۔ اگر ہم نئے عہد نامے میں اس چیز کو دیکھیں تو پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پطرس وہی بات کر رہا ہے جو پرانے عہد نامے میں موسیٰ کر رہا تھا، وہ اس وقت وہ بات اسرائیل سے کر رہا تھا، اور یہاں جو پطرس ہے وہ بات نئے ایمانداروں سے کہہ رہا ہے، اور اس وہاں لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ جہاں موسیٰ کاہنوں کی ملکیت کا ذکر کرتا ہے، یہاں پر پطرس شاہی کاہنوں کا ذکر کرتا ہے، اور شاہی کا مطلب ہے بادشاہت کرنے والے، حکومت کرنے والے۔ تو یہاں پطرس بتا رہا ہے کہ ہم لوگ کیا ہوں گے، بات وہی ہے، صرف الفاظ فرق ہے کہ یہاں پطرس بتا رہا ہے کہ ہم کیا ہوں گے، ہم شاہی لوگ ہوں گے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم شاہی لوگ ہیں، اور صرف یہ جو چیزیں ہم پوری کس طرح کر سکتے ہیں، ہم اس چیز میں داخل کس طرح ہو سکتے ہیں، دو باتیں مان کر، خداوند کی بات کو مان کر، اس کی آواز کو سن کر اور اس کی عہدوں پر چل کر، اس کی بات پر عمل کر کر۔ اور شاہی لوگوں کا کام ہوتا ہی ہے حکومت کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور ہم اس کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھیں۔ اگر ہم یہی بات مکاشفہ اس کے پہلے باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں بادشاہی بھی دی اور کاہن بھی بنا دیا ہے۔ دیکھیں وہاں بھی بات وہی ہے جو پچھلے جو ہم نے 2 حوالے دیکھے ہیں، انہی میں جو بات ہو رہی ہے وہی بات مکاشفہ میں بھی ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، یسوع مسیح نے ہمیں بادشاہت بھی دی ہے اور ہمیں ساتھ کہانت بھی دی ہے۔ اور تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم بادشاہت چاہتے ہیں، اگر ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ خدا کے بنیادی مقصد کو سمجھیں۔ اور خدا کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اپنے پاس بلانا۔ وہ چاہتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق قائم کرنا، اور ہم ذاتی تعلق کس طرح خدا کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں؟ صرف اس کی بات کو مان کر، اس کے عہد پر چل کر۔ آمین۔